وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها موردون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل فظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها موردون وكأي اور کتنی من آیت نشانیاں فی السماوات آسمانوں میں والأرض اور زمین یمرون وہ گزرتے موردون تھے علیہا ان پر وہم لیکن وہ عنہا اس سے موردون منہ پھیرنے والے اور بہترین نشانی ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر گزر ہوتا رہتا ہے ان کا اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتا، یعنی جس طرح آیات تنزیلیہ سن کر آپ پر ایمان نہیں لاتے ایسے ہی آیات تکوینیہ دیکھ کر خدا کی توحید کا سبق حاصل نہیں کرتے۔ اصل یہ ہے کہ ان کا سننا اور دیکھنا محض سرسری ہے، آیات اللہ میں غور و فکر کرتے تو کچھ فائدہ پہنچتا، جب دھیان نہیں تو ایمان کہاں سے ہو۔ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن ایمان نہیں لاتے اکثرهم ان میں اکثر باللہ اللہ پر الا مگر وہم اور وہ مشرکون مشرک جمع اور نہیں ایمان لاتے بہت لوگ اللہ پر مگر ساتھ ہی شریک بھی کرتے ہیں، یعنی زبان سے سب کہتے ہیں کہ خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے مگر اس کے باوجود کوئی بتوں کو خدائی کا حصہ دار بنا رہا ہے۔ چنانچہ مشرکین عرب تلبیہ میں یہ لفظ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملک وما ملک، کوئی اس کے لیے بیٹے بیٹیاں کوئی اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کرتا ہے، کوئی اسے روح و مادے کا محتاج بتاتا ہے، کسی نے احبار اور رہبان کو خدائی کے اختیارات دے دیے ہیں، بادیہ پرستی قبر پرستی پیر پرستی کے حس و خاشاک سے توحید کے صاف چشمے کو مقدر کر رہے ہیں، ریا اور ہوا پرستی سے تو کتنے موحدین ہیں جو پاک ہوں گے، غرض ایمان کا زبانی دعویٰ کر کے بہت کم ہیں جو عقیدہ یا عمل کے درجے میں شرک جلی یا خفی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اعاذنا اللہ من سائر انواع الشرک۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون۔ افامنوا پس کیا وہ بے خوف ہو گئے ان تأتیہم کہ ان پر آئے غاشیۃ چھا جانے والی آفت میں ان سے عذاب اللہ اللہ کا عذاب، او یا تأتیہم ان پر آ جائے الساعۃ گھڑی قیامت بغتۃ اچانک وہم اور وہ لا یشعرون انہیں خبر نہ ہو، کیا نہ ڈر ہو گئے اس سے کہ آ ڈھانکے ان کو ایک آفت اللہ کے عذاب کی، یا آ پہنچے قیامت اچانک اور ان کو خبر نہ ہو، یعنی ایسے بے فکر و بے خوف کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا انہوں نے عذاب الہی یا قیامت کے ہولناک حوادث سے محفوظ رہنے کا کچھ انتظام کر لیا ہے؟
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركین۔ قل آپ کہہ دیں ہادی یہ سبیلی میرا راستہ، ادعو میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرت دنائی پر، سمجھ بوجھ کے مطابق، انا میں ومانی اور جو جس اتبعنی میری پیروی کی، و سبحان اللہ اور اللہ پاک ہے، وما انا اور میں نہیں، من سے المشرکین مشرک جمع۔ کہہ دے یہ میری راہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کر، میں اور جو میری ساتھ ہے میرے ساتھ ہے، اور اللہ پاک ہے اور میں نہیں شریک بتانے والوں میں۔ یعنی میرا راستہ یہی خالص توحید کا راستہ ہے۔ میں تمام دنیا کو دعوت دیتا ہوں کہ سب خیالات اور اوہام کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف آئیں، اس کی توحید، اس کی صفات و کمالات اور اس کے احکام وغیرہ کے صحیح معرفت صحیح راستے سے حاصل کریں۔ میں اور میرے ساتھی اس سیدھے راستے پر حجت و برہان اور بصیرت و وجدان کی روشنی میں چل رہے ہیں۔ خدا نے مجھ کو ایک نور دیا جس سے سب ہمراہیوں کے دماغ روشن ہو گئے۔ یہاں کسی کی اندھی تقلید نہیں، خالص توحید کا راہبر ہر قدم پر اپنے باطن میں معرفت و بصیرت کی خاص روشنی اور عبودیت محضہ کی خاص لذت محسوس کر کے بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ سورۃ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری فلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون۔ اور ما ارسلنا ہم نے نہیں بھیجا من قبل کا تم سے پہلے الا مگر صرف رجالاً مرد نوحی ہم وہی بھیجتے تھے الیہم ان کی طرف من سے اہل القری بستیوں والے۔ کیا فلم یسیروا پھر پس انہوں نے سیر نہیں کی فی الارض زمین ملک میں، فینظروا پس وہ دیکھتے کیفا کیسا کیا کانا ہوا عاقبۃ انجام الذین وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے، عاقبۃ انجام ولدار الآخرۃ اور البتہ آخرت کا گھر خیر بہتر للذین ان کے لیے جو اتقوا انہوں نے پرہیز کیا، افلا تعقلون پس کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے کہ وہی بھیجتے تھے ہم ان بستیوں کے رہنے والے، سو کیا ان بستیوں کے رہنے والے، سو کیا ان لوگوں نے نہیں سیر کی ملک کی کہ دیکھ لیتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے پرہیز کرنے والوں کو۔ کیا اب بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی پہلے بھی ہم نے آسمان کے فرشتوں کو نبی بنا کر نہیں بھیجا ہے، انبیاء سابقین انہی انسانی بستیوں کے رہنے والے مرد تھے۔ پھر دیکھ لو ان کے جھٹلانے والوں کو دنیا میں کیا شروع، حالانکہ دنیا میں کافر کو بھی بسا اوقات عیش نصیب ہو جاتا ہے، اور آخرت کی بہتری تو خالص ان کے لیے ہے جو شرک و کفر سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ تنبیہ ہے کفار مکہ کو کہ اگلوں کے احوال سے عبرت حاصل کریں۔ تنبیہ اس آیت سے نکلتا ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں بنائی گئی۔ حضرت مریم کو بھی قرآن نے صدیقہ کا مرتبہ دیا ہے۔ نیز آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل بوادی جنگلی گنواروں میں سے کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب استیأس مایوس ہونے لگے الرسل رسول جمع وظنوا اور انہوں نے گمان کیا انہم کہ وہ قد کذبوا ان سے جھوٹ کہا گیا، جاءہم ان کے پاس آئی نصرنا ہماری مدد، فنجی پس بچا دیے گئے من جنہیں نشاء ہم نے چاہا، اور لا یرد نہیں پھیرا جاتا باسنا ہمارا عذاب عن سے القوم المجرمین مجرم جمع
یہاں تک کہ جب ناامید ہونے لگے رسول اور خیال کرنے لگے ان سے جھوٹ کہا گیا تھا پہنچی ان کو ہماری مدد، پھر بچا دیا ہم جن کو ہم نے چاہا، اور پھرتا نہیں عذاب ہمارا قوم گناہ گار سے۔ یعنی تاخیر عذاب سے دھوکہ مت کھاؤ، پہلی قوموں کو بھی لمبی مہلتیں دی گئیں اور عذاب آنے میں اتنی دیر ہوئی کہ منکرین بالکل بے فکر ہو کر بیش شرارتیں کرنے لگے۔ یہ حالات دیکھ کر پیغمبروں کو ان کے ایمان لانے کی کوئی امید نہ رہی۔ ادھر خدا کی طرف سے ان کو ڈھیل اس قدر دی گئی کہ مدت دراز تک عذاب کے کچھ آثار نظر نہ آتے تھے۔ غرض دونوں طرف کے حالات و آثار پیغمبروں کے لیے یاس انگیز تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار نے یقینی طور پر خیال کر لیا کہ انبیاء سے جو وعدے ان کی نصرت اور ہماری ہلاکت کے کیے گئے تھے سب جھوٹی باتیں ہیں۔ عذاب نہیں کہ ایسی مایوسی کو اضطراب انگیز حالت میں انبیاء کے قلوب میں بھی یہ حالات آنے لگے ہوں گے کہ وعدہ عذاب کو جس رنگ میں ہم نے سمجھا تھا وہ صحیح نہ تھا، یا وضاحت و خطرات کے درجے میں بے اختیار یہ وہم گزرنے لگے ہوں گے کہ ہمارے نصیب اور منکرین کی ہلاکت کے جو وعدے کیے گئے تھے کیا وہ پورے نہ کیے جائیں گے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 214۔ جب مجرمین کی بے خوفی اور انبیاء کی تشویش اس حد تک پہنچ گئی، اس وقت ناگہانی آسمانی مدد آئی، پھر جس کو خدا نے چاہا یعنی فرمانبردار مومنین کو محفوظ و معصوم رکھا اور مجرموں کی جڑ کاٹ دی۔ تم بھی اللہ تعالیٰ کی غیر محدود رحمت مہربانی سے نا امیدی کفر نہیں، یعنی ناامیدی کفر ہے، لیکن ظاہری حالات و اسباب کے اعتبار سے ناامیدی کفر نہیں، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں چیز کی طرف سے جہاں تک اسباب ظاہری کا تعلق ہے مایوسی ہے، لیکن حق تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے مایوسی نہیں۔ آیت حتیٰ اذا استیأس الرسل وبعثوا یوسف آیت نمبر 110 میں یہی مایوسی مراد ہے جو ظاہری حالات و آثار کے اعتبار سے ہو، ورنہ پیغمبر خدا کی رحمت سے کب مایوس ہوتے ہیں۔ تنبیہ نمبر 2 کفر کا وسوسہ کفر نہیں، نہ کسی درجہ میں ایمان یا عصمت کی منافی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اپنے دلوں میں ایسی چیزیں بے اختیار پاتے ہیں جن کی زبان پر لانے سے ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کیا ایسا پاتے ہو؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو کھلا ہوا ایمان ہے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ لقد البتہ کانا ہے فی میں قصصہم ان کے قصے عبرت نصیحت لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے، ما کانا نہیں ہے حدیثاً بات یفترا بنائی ہوئی، ولیکن اور لیکن بلکہ تصدیق الذی وہ جو بین یدیہ سے اپنے سے پہلی و تفصیل بیان کلی ہر شے بات، و ہدن اور ہدایت و رحمتن و رحمت لقوم لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ البتہ ان کے احوال سے اپنا حال قیاس کرنا ہے عقل والوں کو کچھ بنائی ہوئی بات نہیں، لیکن موافق ہے اس کلام کے جو اس سے پہلے ہے، اور بیان ہر چیز کا، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کوئی افسانہ یا ناول نہیں، تاریخی حقائق ہیں جن سے عقل مندوں کو سبق لینا چاہیے۔ یعنی قرآن کریم جس میں یہ قصص بیان ہوئے کوئی جھوٹی بات بنائی ہوئی بات نہیں، بلکہ تمام پہلی سچائیوں کی تصدیق کرنے والا اور ہر ضروری چیز کو کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ چونکہ ایماندار اس سے نفع اٹھاتے ہیں، اس لحاظ سے ان کے حق میں خاص طور پر ذریعہ ہدایت و رحمت ہے۔ نفعنا اللہ بعلومہ وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ لنا لا علینا آمین۔ تم سورہ یوسف علیہ السلام بعون اللہ تعالی۔